عامر ضیاء صاحب بتائیے گا، عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو سب کچھ ہو گیا، پارٹی کو مزید اگر آپ نے توڑنا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، توڑ لیں، الیکشن کرا دیں، 4 ہفتے اور لے لیں، الیکشن کرا دیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف تو مائنس ہے اس وقت، تو وہ یہ آپشن کیوں دے رہے ہیں کہ مجھے مائنس کر کے بھی آپ الیکشن کرا رہے ہیں تو الیکشن کرا لیں؟ اس میں تحریک انصاف کو کیا اچیو ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اصل مسئلہ پاکستان کا ہے، مسئلہ تحریک انصاف نہیں، مسئلہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو بھی ہو، بات یہ کہ پاکستان ایک بند گلی میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک نئی منتخب حکومت آئے، فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے، عوامی تائید کے ساتھ آئے، تاکہ وہ آئینی ترامیم کر سکے، کیونکہ ہمارا آئین آپ نے دیکھا بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا افیکٹو نہیں رہا۔ اسی طرح ہمیں سویپنگ قسم کے ریفارمز کی ضرورت ہے معاشی محاذ کے اوپر، ہمیں انتظامی محاذ پر جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ وہ تمام کام ہو سکیں جو اس ملک کے لیے کرنے ضروری ہیں۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو وہ ہے نا کہ ہماری پوری سیاست، لگتا ہے کہ آپ جس پروگرام میں بیٹھے ہیں، جو بھی اگر آپ حکومت کے ترجمانوں کی بات سنیں تو لگتا ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے، حالانکہ اس ملک کا مسئلہ عمران خان نہیں ہے۔ اگر عمران خان اتنے ایریلیونٹ ہو گئے ہیں، عوامی تائید ختم ہو گئی ہے، پارٹی آپ نے توڑ دی ہے، تو پھر خدا کے لیے جو ملک کے اصل مسائل ہیں ان پر توجہ دیں، ان پر بات کریں کہ پاکستان پچھلے برس جو تھا، میں فائنینشیل ایئر 2022 کی بات کروں تو اس وقت پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو تھی وہ $1766 تھی۔ اس مالی سال میں جو کلوز ہو رہا ہے اس میں وہ گھٹ کر 1568 رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بحیثیت مجموعی غریب ہوا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر اپنے معاشی اشاریے دیکھیں تو تمام کے تمام منفی ہیں، تو جن چیزوں پہ توجہ ہونی چاہیے اس پر تو ہو نہیں رہی ہے۔ اچھا، عمران کو بالکل پنچنگ بیگ بنا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران اس ملک کا بنیادی تضاد نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عمران کی غلطیوں پہ بہت بات ہو رہی ہے، آپ نے بھی بات کی کہ بہت ساری غلطیاں، یقیناً اطہر صحیح کہہ رہے ہیں، ہم 2 ہفتے تک بات کر سکتے ہیں غلطیوں پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا ان کا ایک ایشو رہا کہ انہوں نے ٹو فرنٹ وار ہٹلر نے بھی لڑی تھی تو بڑا مشکل ہوئی تھی۔ ہمیشہ جو اچھے وہ ہوتے اسٹریٹجسٹ ہوتے 2 فرنٹ پہ نہیں لڑتے، اور ایک تو یہ لوگ تنقید کرتے جی بیک وقت آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بنی، تمام سیاسی اسٹیبلشمنٹ جو تھی ایک طرف ہوگی، اس کے بعد جو پھر مقابلہ آپ کا پی ڈی ایم سے تھا، اور اس کے ساتھ جو ایک کہتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا، وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایک مس کیلکولیشن ہوئی۔ اور المیہ یہ بات ہے کہ جنہوں نے عمران کو اس معاملے میں پش کیا، جو اس کے 6 لیڈرز تھے، انہوں نے سب سے پہلے پارٹی چھوڑی، ٹھیک ہے۔ جو مڈل روڈ کے لوگ تھے، جو منع کرتے تھے کہ غالباً یہ نہیں کرنا، اس وقت ان کی بات سنی نہیں گئی۔ تو جو سیاسی جماعتوں میں غلطی ہوتی ہے، وہ ایک جو مجھے پتہ ہے، عمران کے نیازی صاحب زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے کہ عمران صاحب جب میٹنگ کرتے تو وہاں سب کھل کے بات کرتے، وہاں اس طرح کی کیونکہ انداز نہیں ہوتا جو پی ایم ایل روم میں ہے کہ کچن کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، تو وہاں لوگ کھل کے بات کرتے، تو وہاں پہ لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں رکھا کہ اگر عمران سے اتنا ہی اختلاف تھا، اور میں کہوں گا بالکل غلط کیا، 9 مئی یقیناً قابل مذمت ہے، لیکن اس کو پریٹیکس بنا کے آخری جملہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بالکل ان کو سیاست سے آؤٹ کریں، اس کے کیونکہ کانسیکوینسز ہوں گے۔ جی صدف۔ ٹھیک ہے جی، نیازی صاحب آپ بتائیے گا سر، اب جیسے کہ کہا جا رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں معاشی جو صورتحال ہے، غریب عوام کا جو مسئلہ ہے، غریب کیا اب تو ہر طبقہ پس رہا ہے، تو یہ بتا دیں جی، اب عمران خان ایک طرف پارٹی کی جو ہم نے صورتحال ہے وہ سب کے سامنے، جو شکل سامنے آئی ہے اب وہ سب کے سامنے، اب جو حکومت ہے پی ڈی ایم ہے، اس کے کیا چیلنجز ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکیں گے؟ معاشی فرنٹ پہ تو ابھی تک ناکامیاں ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو فکر ہے یا جو عقیدہ ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشی مسئلہ ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے سیاسی عدم استحکام کا۔ یہ سیاسی عدم استحکام کی جو یہ کہانی ہے، یہ کوئی چند مہینوں کی کہانی نہیں ہے، چند سالوں کی نہیں، یہ پچھلے 7-8 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ جو ایک نظام کو عدم استحکام کا جو بنایا گیا، ایک نشانہ بنایا گیا، یہ اس کا منطقی انجام ہے۔ میں اس کے بارے میں ہم بالکل تاریخ میں نہ جھانکیں، چاہے 3-4 ہزار سال کی دنیا کی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہو یا 3-4 سال کی ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہو، مجھے ایک ملک بتا دے جو سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا اور اس کے بعد اپنی سالمیت برقرار رکھ سکا۔ یہ قومیں تحلیل ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ جو جس کو کہنا چاہیے یہ کرپشن یا پولیٹیکل یہ جو اکانومی ہے، یہ ہمیشہ جہاں پہ سیاسی ارتعاش ہوتا ہے، سیاسی ایک ہلچل ہوتی ہے اور ایک ہنگام ہوتا ہے، اس کی یہ ساری کی ساری اس کی کوکھ سے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کا بالکل عامر صاحب کی تائید کروں گا، سیکنڈ کروں گا، بلکہ میں پچھلے کئی دن اپنے پروگرام جو جہاں میں آتا ہوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی آپ خدا کے واسطے عمران خان صاحب کو سیاست سے مائنس کرنے کا سوچے بھی نہیں، نہ یہ کبھی یہ پروڈکٹیو رہی ہے، کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میرے سامنے ہتھیلی پہ پڑی ہے اور میں ساروں کے انجام دیکھ چکا ہوں. نمبر 2 بات، اگلی جو نمبر 3 بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے کے سارے اس کے اندر جو تینوں جو ہے حکومت بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی اور عمران خان بھی یا پی ٹی آئی بھی، یہ 3 حقیقتیں ہیں. اس میں سے آپ کسی کو نگیٹ نہ کریں. بدقسمتی کیا ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب نے یہ مذہب ایجاد کیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایلیمینیٹ کر دو. یقین جانو کہ میں نے اتنی منت ترلے کیے جو بھی ان کے قریب تھے جب اقتدار میں آئے، میں نے کہا ان کو بتا دیں، ان کے پاس سیاسی سوچ 0.0 ہے. میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی اسٹرینتھ کو بھی میں جانتا ہوں، ایڈمائر کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ کو. لیکن میں ان کی اس ویکنیس کو جانتا ہوں کہ 1996 25 اپریل سے لے کے آج تک ایک سیاسی ڈیسیژن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں لیا کہ جس کے بارے میں ان کو ریگریٹ نہ کرنا پڑے بعد میں. اور جتنے ڈیسیژن ان کو اپنے طور پہ لیے اور لیے بھی ایسی ہے کہ یہ ایک اور غلط فہمی ہے کہ عمران خان صاحب کے مشاورت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ اسمبلی تحلیل کی ہیں، میں نے شاہ محمود سے قریشی سے پوچھوایا، سب سے جن سے پوچھا کہ کس سے مشورہ لیا ہے، بالکل جہاں پہ سامنے گئے ہیں پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا، جلسہ ناکام ہوئے، 26 نومبر کا کیا ہوا. میں 2 اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہے تھے برا کر رہے تھے. جب انہوں نے 25 مئی کا مارچ اناؤنس کیا 22 مئی کو، یقین جانو کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ بندے اس کو منع کرتے رہے کہ اس کی تیاری چاہیے، 3 دن میں لانگ مارچ نہیں ہوگا. انہوں نے وہی کہہ دیا. یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ فوراً ہی ایک مسئلہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو نکال کے باہر رکھتے ہیں. لیکن کرائسس یہ ہے کہ جب ان باقی پارٹیوں کو وہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے، آج یہ اکیلے رہ گئے ہیں. اور اس کے بعد بات یہ کہ یہ باجوہ صاحب کا 5 سال کا دور تو عمران خان نے انجوائے کیا ہے 6 سال میں سے، بلکہ 5 سال 1-2 مہینے ان کی ساری جو ان کو ڈاکٹر تھا، ان کے سارے اقتدار سے لے کے ہر چیز تک ملی. اب آپ یہ کہ میٹھا میٹھا حق اب ٹھیک ہے کہ اس میں مقبولیت ملی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو چیلنج کیا اس لیے مقبولیت ملی ہے.